السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ شارٹ عالمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 90 ہے، جس میں ٹاپک آپ کے سامنے جو میں نے اس سے پہلے بیان کیے ارکان ایمان مکمل ہوا، ارکان اسلام مکمل ہوا۔ اب آج ایک آخری چیز آپ کے سامنے، وہ ہے احسان۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا، حدیث میں نے آپ کے سامنے حدیث جبریل بتائی تھی، اس میں نے بتایا کہ حضرت جبریل امین نے آ کر اللہ کے نبی سے 3 سوال کیے تھے، 3 چیزوں کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ سے جو 3 سوال کیے گئے تھے اس میں ایک سوال تھا ایمان کے بارے میں، بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ ہم نے اسے پورا جان لیا، یعنی آپ یہ مان سکتے ہیں کہ جو اسلام ہے نا، مذہب، اس پورے مذہب کی بنیادی 3 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ مذہب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک آتا ہے اسلام، ایک آتا ہے ایمان، اور ایک لاسٹ آتا ہے احسان۔ احسان کے بارے میں آج ایک شارٹ، کیونکہ احسان بہت لمبا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں شارٹ میں اس کو انشاءاللہ ایک ہی درس میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اصول حدیث کے ہمارے دروس شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ احسان، ڈکشنری میں احسان کسے کہا جاتا ہے؟ تو لغت اور ڈکشنری میں احسان کا میننگ ہوتا ہے اچھائی، بھلائی، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ اچھائی یا بھلائی کو احسان کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں احسان کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ہے آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے۔ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا۔ اور دوسرا میننگ ہوتا ہے لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے فائدہ پہنچانا۔ لوگوں کو، مطلب احسان کے 2 میننگ ہو گئے، یعنی احسان 2 طریقے پر بٹ گیا۔ ایک تو آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا، یہ احسان کا میننگ ہوتا ہے۔ اور احسان کا دوسرا میننگ ہوتا ہے لوگوں کو دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچانا، دین کے اعتبار سے فائدہ پہنچانا یا دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچانا۔ جو طاقت، جو قوت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو مال آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اس کا میننگ احسان کا یہ 2 میننگ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ ایک دلیل لکھ سکتے ہیں احسان کے اوپر، انشاءاللہ آگے باتیں نیچے ذکر کرتا ہوں۔ احسان کی صرف ایک دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے اور احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں حکم دے رہی ہے کہ احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ یہ ٹاپک ہمارا جو کنٹینیو چل رہا ہے نا، اس کا آج آخری حصہ ہے۔ ایمان پورا کمپلیٹ ہو گیا، اسلام پورا کمپلیٹ ہو گیا، اب احسان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو احسان کا میں نے آپ کو لغوی اور اصطلاحی، یعنی ڈکشنری کا میننگ اور اصطلاحی شریعت کا میننگ بتایا کہ احسان کہا کسے جاتا ہے، اور اس کی ایک دلیل ہم نے دیکھ لی۔ اب احسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو احسان کی بنیادی اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ احسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ احسان، اللہ کے ساتھ احسان۔ نمبر 2، بندوں کے ساتھ احسان۔ احسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے ساتھ احسان اور ایک بندوں کے ساتھ احسان۔ اللہ کے ساتھ احسان کے مطلب کیا ہوا، یعنی کیا میننگ ہوا، ایک ایک قسم کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب کیا؟ تو احسان کا مطلب یہ کہ آپ اس بات کو مانیں یا اس بات پر عمل کریں کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا
آپ اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا؟ اللہ کے ساتھ احسان کا کیا میننگ ہے؟ احسان ورڈ نہیں تو ہمارے یہاں غلط میننگ میں بھی چلا جاتا ہے. احسان کے معنی لوگ سمجھتے ہیں نا کسی کے ساتھ مدد کر دینا, سپورٹ کر دینا. تو اللہ کے ساتھ کوئی احسان کر سکتا ہے کیا؟ تو احسان اللہ کے لیے جب یہ ورڈ یوز ہوگا احسان کا, تو اس کا میننگ کیا ہوگا یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. تو اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا. یہ پہلی قسم کا میننگ آپ کے اور ہمارے سامنے آیا. اب اس پہلی قسم کی کچھ مثالیں آپ لکھ لیں. پہلی قسم کی کچھ مثالیں لکھ لیجئے آپ جو اللہ کے ساتھ احسان والی ہے. نمبر 1 لکھیے گا توحید. یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, وہ اکیلا عبادت کے لائق, وہ یک و تنہا, اس کا کوئی شریک نہیں. تو توحید پہلی جو ہماری قسم ہے اللہ کے ساتھ احسان, اس کی مثال ہے نمبر 1 توحید. اللہ کو ایک ماننا, اللہ رب العالمین کو ایک جاننا, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نمبر 2 اپنے سر کو شریعت کے آگے یا اپنے آپ کو شریعت کے آگے جھکا دینا, صرف سر کو نہیں اپنے آپ کو, جسے استسلام عربی میں کہا جاتا ہے. استسلام, الف سین تا سین لام الف میم, استسلام, اپنے آپ کو شریعت کے آگے جھکا دینا. یعنی شریعت کا جو حکم آ جائے, جو معاملہ آ جائے, جو بات آ جائے, اپنے آپ کو وہیں پر جھکا دینا. اللہ کے حکم کے آگے, قرآن اور حدیث کے آگے اپنی باتوں کو آگے نہ بڑھانا, اسے استسلام کہا جاتا ہے. اور یہ پہلی قسم کی مثال ہے اللہ کے ساتھ احسان کی, کہ اپنے آپ کو شریعت کے آگے جھکا لیا جائے. شریعت کے آگے اپنے آپ کو ایسا جھکایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول یا دین اسلام ہمیں جو حکم دے دیں وہ ہماری زندگی ہو جانا چاہیے. دلیل آپ لکھ لیں سورہ بقرہ آیت نمبر 112. اللہ تعالی کا فرمان, بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یقیناً وہ انسان کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا لیا, مطلب اپنے آپ کو جھکا دیا, اور وہ محسن ہے, تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے پاس ہے, اور ایسے انسان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یعنی اللہ رب العالمین نے احسان کو اتنا بڑا درجہ بنا دیا کہ اگر کوئی انسان یہ تصور کر لے, اللہ کی عبادت کا تصور کر لے, اللہ تعالی کے آگے تصور کر لے کہ وہی دینے والا, وہی عطا کرنے والا, وہی سننے والا ہے, اگر ایک مرتبہ کسی نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور شریعت کے آگے خود کو جھکا دیا, تو اسے اللہ رب العالمین اتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے کہ اس کے خوف اور غم کو ختم کر دیتا ہے, اس کی زندگی سے ٹینشن فکر کو ختم کر دیتا ہے. ہر قسم کی پریشانی سے اللہ رب العالمین ایسے انسان کو نجات دے دیتا ہے جو اپنے آپ کو شریعت کے آگے جھکاتا ہے. نمبر 3 تقوی اور صبر. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں اللہ کے ساتھ احسان کی. تقوی اور صبر, تقوی اور صبر, اس کے میننگ کو آپ پیچھے اچھی طرح جان چکے ہیں. تقوی مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر, صبر مطلب مصیبتوں پر, پریشانیوں پر, اللہ کے امتحان پر صابر بن جانا, رک جانا. تو تقوی اور صبر بھی اللہ کے ساتھ احسان کی مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں محسن ہوتا ہے, اس کے دل و دماغ میں رب العالمین کا تصور ہوتا ہے, تو اس میں تقوی بھی ہوتا ہے اور اس میں صبر بھی ہوتا ہے. اس کی بھی مثال یا قرآن کی آیت لکھ لیں آپ دلیل, سورہ یوسف آیت نمبر 90, کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب امتحان لیا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا, اندھیرے میں ڈال دیا گیا, غلام بنا لیا گیا, لیکن جب حضرت یوسف نے اللہ کا ڈر
اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو رب العالمین نے انہیں کتنا بڑا بدلہ عطا کیا کہ انہیں بادشاہ بنا دیا، طاقت قوت اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو رب العالمین حضرت یوسف کے اس واقعے کو سنانے کے بعد یہ کہتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً وہ انسان جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ احسان ہے۔ آپ میں احسان بھائی کیسے چیک کریں گے؟ جیسے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیسے چیک کریں گے؟ کلمہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، دین پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے۔ اپنا آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ مومن ہے کہ نہیں، تو کیسے پتا کریں گے؟ ایمان کے ارکان چیک کریں گے، ہم اس پر ایمان رکھتے کہ نہیں رکھتے۔ ویسے ہی اپنے آپ کو اگر یہ چیک کرنا ہے کہ ہم محسن ہیں کہ نہیں ہیں، ہم احسان پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے اندر ان مثالوں کو دیکھ لیں۔ کیا میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں تو میں محسن ہوں؟ کیا میں اپنا سر شریعت کے آگے جھکاتا ہوں تو میں محسن ہوں؟ کیا میں تقوی اختیار کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں؟ اگر ہاں تو میں محسن ہوں، کیونکہ احسان کرنے والے میں یہ ساری صفات آتی ہیں۔ اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو یہ صفات عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ احسان کو شارٹ میں اگر آپ سمجھ گئے تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر عبادت، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر نیکی اس نیت سے ہونا چاہیے کہ یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا یا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ کیا تصور ہے؟ سوچئے نا، نماز پڑھنے جاتے لوگ بولتے کہ ہمارے خیالات بھٹکتے ہیں، ہمارا دماغ بھٹک جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کتنی رکعت پڑھی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر اس احسان کو پیدا کر لیں کہ رب العالمین جو احسان آپ سے چاہتا ہے، وہ احسان جو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ یہ احسان کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو صرف اتنا امیجنیشن کر لیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا یا میں اللہ کو دیکھ رہا۔ سوچئے پھر نماز میں خیال بھٹکے گا، دماغ ادھر ادھر جائے گا، دکان کاروبار یاد آئے گا۔ اللہ کے سامنے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا۔ یہ تصور، احسان اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب کا یہ تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں زندہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں ساری بات آگے کی سمجھ میں آ جائے، ہماری زندگیوں میں آسانی آ جائے اور ہم صحیح معنوں میں محسن بن جائیں گے، ہم میں احسان پیدا ہو جائے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا یا اللہ تجھے دیکھ رہا۔ احسان کی دوسری قسم ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اور اس احسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ایک ساتھ بیان فرما دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کچھ کیٹیگریز بتائیں کہ جن کے ساتھ احسان ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ وہ احسان کیا جو میں نے آپ کو اوپر سمجھا دیا۔ احسان جب اللہ کے ساتھ یوز کیا جائے گا تو اس کا مطلب اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اب لوگوں کے ساتھ احسان کی کون سے لوگ جن کے ساتھ احسان کیا جائے اسے شریعت نے ایک ہی آیت میں بیان فرما دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ تو ہو گئے اللہ کے ساتھ احسان کی مثال۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو آپ چاہیں تو پہلے نمبر 1 نمبر 2 کر کے یہ احسان سارے لکھ لیجئے، اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا۔ پہلے آپ نمبر 1 نمبر 2 کر لیجئے۔ احسان لوگوں کے ساتھ، تب لوگوں میں کون؟ نمبر 1 ماں باپ کے ساتھ احسان، نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ احسان، نمبر 3 یتیموں کے ساتھ احسان، نمبر 4 مسکینوں کے ساتھ احسان، نمبر 5 رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ احسان، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ احسان، نمبر 6 عام پڑوسیوں کے ساتھ احسان،
رشتے دار پڑوسی، پڑوسی رشتے دار الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے یہ، مطلب ایک تو وہ پڑوسی جو رشتے دار پڑوسی ہو، رشتے دار بھی اور پڑوسی بھی ہے، اور ایک عام پڑوسی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو نمبر 5 رشتے دار پڑوسی کے ساتھ احسان، اور نمبر 6 عام پڑوسیوں کے ساتھ احسان. جی نمبر 7 بیوی اور شوہر کے ساتھ احسان، یعنی میاں ہے تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو میاں کے ساتھ احسان، میاں بیوی کے ساتھ احسان. نمبر 8 مسافر کے ساتھ احسان، اور نمبر 9 غلاموں کے ساتھ احسان. اب یہ احسان لوگوں کے ساتھ جو کیے جاتے ہیں ان کی کچھ مثالیں شریعت نے جو ہمیں بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے. قرآن کریم اللہ تعالی نے ایک ساتھ سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں 36 میں ایک ساتھ کئی احسانوں کا تذکرہ کر دیا کہ انسان کن کن لوگوں کے ساتھ احسان کرے. ماں باپ کے ساتھ احسان، جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ تعالی نے اپنے درجے کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا بتایا تو ماں باپ کا. ان کے ساتھ نرم زبان، ان کے ساتھ میٹھا انداز، ان کے ساتھ ان کو نہ جھڑکنا، برا بھلا نہ بولنا، بدتمیزی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ماں باپ کے ساتھ احسان میں آتی ہیں. اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ، اچھے انداز میں پیش آنا ان کے ساتھ، کہ شریعت نے جو الفاظ جو طریقہ ماں باپ کے لیے استعمال کیا وہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا. آپ صرف ایک مثال اگر لکھ لیں ماں باپ کے ساتھ احسان میں، سورہ اسراء آیت نمبر 23 کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یعنی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کر. ماں باپ کے ساتھ احسان کر. اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر تیرے پاس وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کر. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، کہ اگر وہ دونوں تیرے پاس بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تو نے اف تک مت کہہ، انہیں جھڑک مت، ان کے سامنے رحمت کے بازو کو پھیلا. قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کیا ہے اف، اس سے نیچے کا کوئی ورڈ ہی نہیں ہو سکتا. اف تک کا ورڈ ماں باپ کے لیے استعمال کرنے کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. نرمی سے رہو، جھڑکو مت، ڈانٹو مت، برا سلوک مت کرو، بدتمیزی مت کرو، رحمت کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ. وہ بڈھے ہو گئے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا، ایک بار 10 بار بولتے ہیں، تب بھی نرمی کا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ احسان. اب میں آپ کو آج ایک چھوٹا سا ورک دے رہا ہوں، جو ورک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. میں نے اوپر جو کیٹیگریز آپ کے سامنے بتائی ہیں لوگوں کے ساتھ احسان میں، آپ کو صرف اتنا کام کرنا ہے. نمبر 1 ماں باپ کے ساتھ احسان، ایک دلیل ترجمے کے ساتھ. رشتہ داروں کے ساتھ احسان، ایک دلیل ترجمے کے ساتھ. یتیموں کے ساتھ احسان، ایک دلیل ترجمے کے ساتھ. مسکینوں کے ساتھ احسان، ایک دلیل ترجمے کے ساتھ. رشتہ دار پڑوسی عام رشتہ داروں کے ساتھ احسان، ایک دلیل ترجمے کے ساتھ. ان 9 لوگوں کے نام لکھنا ہے اور ان پر ایک ایک دلیل ترجمے کے ساتھ لکھ کر آپ مجھے پرسنل پہ واٹس ایپ کریں گے، ایک پیج پر لکھیں گے اور واٹس ایپ کریں گے. مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کتنا تلاش کر سکتے ہیں. اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ خود ڈھونڈیں گے، گوگل پر سرچ کریں، قرآن میں سرچ کریں، حدیث میں سرچ کریں، ہر ایک کی ایک ایک دلیل آپ کو مل جائے گی. پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی فضیلتوں کے اندر آپ کو ڈھیروں روایتیں مل جائیں گی، یتیموں کے بارے میں مل جائیں گی، رشتہ داروں کے بارے میں مل جائیں گی، اور جو میں کئی بار بتا بھی چکا ہوں. کام آپ کا ہے، سرچ آپ کر کے مجھے کل کلاس کے پہلے بھیجیں گے انشاءاللہ. بہرکیف اللہ رب العالمین نے احسان کو 2 حصوں میں بانٹا ہے. ایک اللہ کے ساتھ احسان، جس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی. دوسرا لوگوں کے ساتھ احسان، اس میں نے آپ کو 9 طرح کے لوگ ایک ساتھ جن کا ذکر ہے، اور صرف ایک میں نے والدین کو ایکسپلین آپ کے سامنے کیا، والدین کے بارے میں آپ کو بتایا. باقی انشاءاللہ آپ خود تیاری کر کے کل آئیں گے. تمام احسان کو جب آپ پڑھیں گے نا دماغ کام نہیں کرتا. رشتہ داروں کے کتنے حقوق شریعت نے بتائے، یتیموں کے بارے میں کتنی سختیاں کی، مسکینوں کے بارے میں کیا کیا بتایا،
پڑوسیوں کے بارے میں تو اتنی شدت کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ برابر جبریل آ کر مجھے کہتے رہے پڑوسی کے بارے میں، ایسا لگتا تھا کہ کہیں اسے وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ بیوی کا حق شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر شریعت نے بتایا، مسافر کے حقوق بتائے، غلام یا اسی طرح نوکر کیسے ان کے ساتھ پیش آیا جائے، کیا ان کے ساتھ آپ کا انداز ہو، کیسے آپ ان کے ساتھ احسان کریں۔ شریعت مطہرہ نے تمام کے حقوق اور تمام پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے، احسان کا بدلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر کی ڈیٹیل سے آپ کو احسان ورڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب احسان ورڈ جب آپ کے سامنے بولا جائے گا تو آپ اس کو یعنی الگ الگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، الگ الگ اس کو حصے میں بانٹ سکتے ہیں کہ احسان جب اللہ کے لیے بولا جائے تو میننگ کیا، احسان جب بندے کے لیے بولا جائے تو اس کو فائدہ پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو احسان کے کچھ فائدے بتاتا ہوں، احسان کے فائدے جو احسان کرنے والے کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور بڑے پیارے فائدے جو شریعت نے ہمیں بتائے، اور اگر سچے دل سے انسان انہیں سمجھ لے تو انشاءاللہ وہ احسان کرنے والا بنے گا، احسان کو اپنائے گا، لوگوں کے ساتھ خوب احسان کرے گا۔ احسان کے فائدے، نمبر 1، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ کا ساتھ، سب بتائیے، نہیں میں سمجھتا ہوں چاہے کوئی اور فائدہ ملے نہ ملے، اگر یہ اکیلا ہی فائدہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا ساتھ، نمبر 1 اللہ کا ساتھ۔ سورہ نحل آیت نمبر 128، اللہ تعالی کا فرمان، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ساتھ ہے۔ اب اللہ ساتھ ہے تو کسی کے خلاف ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ میرے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کون میرے خلاف، کوئی فرق نہیں پڑتا کون ساتھ دیتا نہیں دیتا، بات کرتا نہیں کرتا، رشتہ داری نبھاتا نہیں نبھاتا، سب لوگ ایک طرف جب میرا اللہ میرے ساتھ۔ سب سے بڑا فائدہ احسان کرنے والے کو جو عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ یقیناً اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے نا، خوب مدد کیجئے، غریبوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، جہاں جیسے اللہ آپ کو طاقت دے آپ مدد کرتے رہیے، کیونکہ ایسے انسان کو اللہ تعالی کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عمل قبول ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں نا، اعمال کی قبولیت ہو جاتی ہے احسان کی بنیاد پر۔ احسان کی بنیاد پر عمل کی قبولیت ہوتی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 105، اللہ تعالی کا فرمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا قربانی کے لیے اور چھری چلانے والے تھے، اللہ نے دمبے کو لیٹا دیا۔ اس کے بعد جو ورڈ استعمال کیا ہے، جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے تو خواب سچا کر دکھایا اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلے عطا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بدلے دیتا ہے، مطلب ان کے عمل کو قبول کر لیتا ہے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے، ان کی اچھائیوں اور بھلائیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تم نے خواب سچا کر کے دکھا دیا، اور یقیناً اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلے عطا کرتے ہیں۔ یعنی جو احسان کرتے ہیں انہیں بدلے عطا کرتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درجات اور بڑے بڑے بدلے عطا کرتا ہے، یعنی ان کے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 3، احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جیسے آپ اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، لوگ اسے مانے نہ مانے، لوگ قبول کریں نہ کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں نہ کریں، پر آپ بے فکر رہیے، اگر آپ احسان کر رہے ہیں نا تو اللہ آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ قبول کرتا ہے، قبول کرنے والا تو اللہ ہے نا۔ بھائی لوگ جانے نہ جانے، بولے نہ بولے، جس سے کئی بار ہمیں لگتا ہے بھائی پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، آپ بول رہے ہو احسان کرو احسان کرو، پر وہ مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں, ہمیشہ برائی کرتے ہیں, پڑوسی سنتا ہی نہیں ہے, ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے نا جو اندر سے دل سے آواز آتی ہے, تو اس وقت قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ اگر آپ احسان کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. لوگ مانے نہ مانے, قبول کریں نہ کریں, پر انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو قبول کرے گا اور آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. سورہ ہود آیت نمبر 115, وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, آپ صبر کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. صبر کیجئے. تکلیف دے رہے ہیں نا, برا بول رہے ہیں نا, آپ جن کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے برا چاہ رہے ہیں نا, تکلیف دے رہے ہیں نا, ساری چیزیں ہو جانے دیجئے, آپ صبر کیجئے کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی بھی, اللہ تعالی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. نمبر 4, اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. کتنے بڑے بڑے اجر اور کتنے بڑے بڑے مقام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے احسان کرنے والوں کو. سورہ اعراف آیت نمبر 56, اللہ تعالیٰ کا فرمان, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. خوب فائدہ پہنچاؤ, خوب آگے بڑھو, خوب لوگوں کی مدد کرو, جتنے اللہ نے طاقت دی اس سے زیادہ بڑھ کر مدد کرو. کیوں؟ یقیناً اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. اللہ رحم کرتا ہے, آسانیاں کرتا ہے, پریشانیاں دور کرتا ہے احسان کرنے والوں کی. نمبر 5, حکومت طاقت قوت عطا کرتا ہے. حکومت طاقت قوت عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو. حکومت طاقت قوت. سورہ یوسف آیت نمبر 22, فائدے دیکھیے اب کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں احسان کرنے کے, اور ہم سے احسان ہی نہیں ہوتا. ہم تو صرف برابری کرنا جانتے ہیں. جو ہمارے ساتھ اچھا کریں ہم اسی کے ساتھ اچھا کرتے, جو ہمیں دعوت دیں ہم اسے ہی دعوت دیتے, جو ہم سے اچھے سے بات کریں ہم اسی سے کرتے, جو تعلقات توڑے, دور بھاگے, بات نہ کرے, سلام دعا نہ کرے, اس کے قریب جانا تو احسان ہے نا. وہ تو برابری ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. احسان یہ کہ جو نہیں کر رہا اس کے لیے آپ آگے بڑھیے. تو نمبر 5, حکومت طاقت قوت عطا کرتا ہے رب العالمین احسان کرنے والوں کو. سورہ یوسف آیت نمبر 22, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب حضرت یوسف بڑے ہو گئے, حضرت یوسف کا گرچہ نام کا ذکر نہیں ہے لیکن انہی کا ذکر چل رہا ہے کہ جب وہ نوجوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکومت اور علم عطا کیا. ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلے دیتے ہیں. یعنی اگر آپ احسان کرو گے اللہ تعالیٰ حکومت بھی دے گا, طاقت بھی دے گا, قوت بھی دے گا, غلبہ بھی دے گا, علم بھی دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں حکومت اور علم عطا کر دیا, اور اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلے عطا کرتے ہیں. خوب احسان کرو, خوب مدد کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین بڑے بڑے بدلے احسان کرنے والوں کو عطا کرتا ہے. نمبر 6, نیک اور فرما بردار اولاد عطا کرتا ہے. احسان کرنے والوں کو دیکھیے فائدے کس ٹائپ کے عطا کیے جا رہے ہیں. نیک اور فرما بردار اولاد عطا کی جاتی ہے. سورہ انعام آیت نمبر 84, جس میں اللہ تعالی نے کئی ایسے انبیاء کا تذکرہ کیا جن کی نیک اولادیں تھیں یا نبی اولادیں تھیں, ان کا تذکرہ کیا. شروعات کی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. سب سے پہلے اوپر سے شروعات کی حضرت ابراہیم سے کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے, یعنی نیک اولاد عطا کی. کئی نبیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد اینڈ میں کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلے دیتے ہیں. کہ جب حضرت ابراہیم نے نیکی کا سلوک کیا, احسان کے طریقے کو اپنایا, لوگوں کی مدد کی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں نیک اولاد عطا کی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو, احسان کرنے والوں کو بدلے عطا کرتا ہے. تو رب العالمین احسان کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلے عطا کرتا ہے. نمبر 7, آخرت کا ثواب ملتا ہے. آخرت کا
ثواب ملتا ہے، آخرت میں بڑے بڑے ثواب، بڑے اجر اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ کا فرمان للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے احسان کیے ان کے لیے قیامت میں احسان ہے، یعنی بدلہ اچھا، اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا اور اس سے زیادہ بھی دے گا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے احسان کیے ان کے لیے احسان ہوگا، یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ احسان کرے گا اور اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ جتنا آپ نے دیا اتنا ہی اللہ دے گا، جتنا آپ نے مدد کی اللہ اتنا ہی بدلہ عطا کرے گا، بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔ آپ تھوڑا دو اللہ زیادہ دے گا، آپ کم کرو اللہ زیادہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا، بڑے بڑے بدلے اللہ رب العالمین آخرت میں عطا کرے گا۔ اور ایک 8ویں اور آخری فائدہ یا فضیلت میں آپ کو بتاؤں احسان کی، جو بڑی پیاری روایت مجھے لگی، یہ روایت بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں، ہمیشہ مدد کرنا بس لوگوں کی، کوئی فون کے ذریعے مدد، اچھے مشورے کے ذریعے مدد، پیسے کے ذریعے مدد، طاقت کے ذریعے مدد، جو کر سکتے ہیں اس طریقے سے بس مدد ہی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے سپورٹ ہی کرتے رہتے ہیں نا۔ ان لوگوں کے لیے یہ بڑا ایک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کا یہ ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے اونچے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل لکھیے گا سنن طبرانی حدیث نمبر 1334، 1334 طبرانی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان للہ عباد اختصهم بحوائج الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے اسپیشل بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ بڑے پیارے بندے ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے خاص کر رکھا ہے، یعنی ان کا کام ہی مدد کرنا ہے۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، جب بھی لوگ ضرورت میں ہوتے ہیں انہی کو یاد کرتے ہیں، انہی کی طرف آتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کو انہی کا خیال آتا ہے، جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں انہی کا خیال آتا ہے، پیسے کی ضرورت ہو انہی کا خیال آتا ہے، مورل سپورٹ چاہیے انہی کا خیال آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، جب بھی لوگ ضرورت میں ہوتے ہیں انہی کی طرف جاتے ہیں۔ اور ان کی فضیلت جانتے ہیں کیا؟ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے رہیں گے، یعنی درجہ کتنا اونچا رہے گا ان کا، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ دنیا آخرت کوئی عذاب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ نے عذاب سے معمون کر دیا ان کو، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر عذاب کو ان سے ہٹا لے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے، احسان خوب احسان، لوگوں پر احسان۔ اور اللہ پر احسان کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے، اللہ پر احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان کا کچھ مطلب میں نے آپ کو ہلکا پھلکا سمجھایا، لوگوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ساتھ دینا، سپورٹ کرنا، جان سے، طاقت سے، پیسے سے، علم سے، مشورے سے، جو اللہ نے طاقت دی آپ احسان کرتے رہیے۔ حالانکہ یہ ٹاپک بھی بڑا ہے، آپ چاہیں تو اس میں دلیلیں اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں، پر میں نے شارٹ میں اس کو کمپلیٹ کیا احسان والے ٹاپک کو، تاکہ بات ذہن میں رہ جائے۔ اور یہاں پر ہماری بات یہ مکمل ہوتی ہے، کل سے ہماری کلاس نمبر 1 سٹارٹ ہوگی اصول حدیث کی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو احسان کرنے والا بنا، احسان کر کے تیرے آگے جھکنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔